بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں مولانا روم پر اور مولانا روم کی مثنوی پر، اور ہم مسلسل اس موضوع پہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم مولانا روم کی مثنوی میں جو ان کی حکمت ہے اس کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل کر سکیں اور اس سے کچھ آگہی لے سکیں، ایسی معرفت اور ایسی آگہی جو ہمیں عملی زندگی میں ہمارے کام آ سکے اور عملی زندگی میں ہمارے لیے ایک چراغ بنے، ایک روشنی بنے۔ ناظرین کرام، مولانا روم کا تعلق اس طبقے سے ہے، اہل علم کے، اہل معرفت کے، صوفیاء کے، اس طبقے سے ہے جو آپ کو میدان کارزار میں رکھنا چاہتے ہیں، عملی زندگی میں آپ کو مشغول رکھنا چاہتے ہیں، عملی زندگی میں آپ کا کوئی کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے علامہ نے فرمایا نا کہ ہم تو ساحل کے خریدار ہیں، اور مولانا روم کون ہیں؟ وہ ایک بحر بے کنار ہیں، ایک بحر پر اشرب ہیں۔ تو وہ ساحل پہ نہیں دیکھنا چاہتے اپنے قاری کو، اپنے فالور کو، بلکہ سراپا عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو علامتی سطح پہ سمجھنا چاہیں تو جو ان کے ورلنگ درویش ہیں، ان کا جو ورل کرنا ہے، ان کا جو گھومنے کا سٹائل ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ سکون کو حرکت میں بدلنے کا ایک استعارہ ہے، بے عملی کو عمل میں لے کے آنے کا استعارہ ہے۔ یعنی کسی بھی لمحے آپ نے بے حرکت نہیں ہونا، بے عمل نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ظاہر اور باطن کو ہمیشہ سراپا عمل کر کے رکھنا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اسلوب ہے مولانا روم کا، اس اسلوب کے پیچھے ان کی ایک خاص پس منظر کام کر رہا ہے۔ پس منظر یہ کام کر رہا ہے ناظرین کرام کہ مولانا روم سوسائٹی سے آئسولیٹڈ نہیں ہے۔ آپ مثنوی کو جب پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ مثنوی میں شاید ہی سوسائٹی کا کوئی طبقہ ہو جس کا مولانا روم نے ذکر نہ کیا ہو۔ اس طرح سے ذکر کیا ہے، کہیں تو انہوں نے سوسائٹی کے کسی طبقے سے کوئی درس لیا ہے یا سوسائٹی کے کسی طبقے کو کوئی درس دیا ہے، کوئی معرفت اور حکمت اخذ کی ہے، یا معرفت اور حکمت وہ کسی طبقے کو منتقل کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ندرت ہے مولانا روم کی وہ یہ ہے، جس کی مثالیں ہمیں بہت کم ملتی ہیں، کہ وہ بہت بڑے بڑے حقائق کو، بہت مشکل حقائق کو بہت آسان پیرائے میں بیان کر دیتے ہیں، اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی زندگی کے عام معاملات لگتے ہیں، عام حقائق لگتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ان کو ان کی اصل جو سطح ہے اس سطح پہ جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے تو شاید ہم ان حقائق کو اتنی آسانی کے ساتھ ایبزارب نہ کر سکتے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معرفت کے ان نکات کو، حکمت کی ان باتوں کو، جو بہت بلند تر سطح کے حقائق ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر عملی طور پہ لنک کر سکتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی کے ساتھ، اپنے معمولات کے ساتھ، اپنی فکری روش کے ساتھ، اور اپنی زندگی میں ان حقائق کو ایکوموڈیٹ کرتے ہوئے بہت کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، بہت ایک بریک تھرو لے کے آ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہے۔ یعنی مولانا روم جب کوئی حقائق بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس حقائق کے اندر وہی کچھ نہیں ہوتا جو ہم سطحی طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کثیر و سطحی بیان ہوتا ہے۔ ایک لیئر کے نیچے ایک دوسری لیئر معنی کی موجود ہوتی ہے۔ جتنا ہمارا فہم کھلتا ہے، جتنی ہماری علمی اور فہم کی سطح بلند ہوتی ہے، اتنا ہم اس کے معنی کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج بھی ہم مولانا روم کی ایک حقائق کو موضوع بنا رہے ہیں۔ یہ دوسرا دفتر جو ہے مثنوی کا، اس میں مولانا روم نے یہ حقائق بیان کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک بہت بڑا سبق ایک واقعے کے ذریعے سے، ایک حقائق کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، مولانا یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ترک سوار ہے جو سفر میں ہے اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے، جنگل سے گزرتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص سویا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو سویا ہوا شخص ہے، ظاہر سویا ہوا شخص غافل ہوتا ہے، اسے نہیں پتا اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہا ہے۔ وہ ترک سوار جو اس کے پاس سے گزرنے ہی والا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ اس سوئے ہوئے شخص کے پاس ایک انتہائی خطرناک سانپ ہے۔ وہ سانپ حرکت کرتے کرتے اس سوار کے پاس آ جاتا ہے، اس سوئے ہوئے شخص کے پاس آ جاتا ہے، اور ناک کے ذریعے سے گھس کے اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اب سوار بڑی کوشش کرتا ہے کہ سانپ کو نہ گھسنے دے، پکڑے، لیکن اسی افراتفری میں سانپ بہت جلدی سے ناک کے ذریعے گھستے
اس شخص کے جسم میں چلا جاتا ہے۔ اب جو ترک سوار ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ سانپ اس شخص کے اندر چلا گیا، اب ایک لمحے کی تاخیر بھی سوئے ہوئے شخص کو مردہ میں بدل سکتی ہے، اس کی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ اب وہ نہ سوچتا ہے نہ کچھ کرتا ہے نہ اس کو جگاتا ہے، کوڑے سے اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے سوئے شخص کو۔ وہ شخص ایک دم بیدار ہوتا ہے۔ اب سوچیں ذرا، ایک آدمی سویا ہوا ہو اور ایک دم اس پہ ایسی آفات ناگہانی کے طور پہ کوئی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دے تو اس پہ کیا گزرے گی؟ جیسے ہی وہ شخص بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی وجیح باروب شخص جس نے سپاہیانہ لباس بھی پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں کوڑا ہے اور بڑا ایک جنگی گھوڑا اس کے پاس ہے، وہ اس کو مار رہا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ جاگتے میں میرے ساتھ بیت رہی، میں نے کیا کیا، مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے، کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ اس کے پیٹ رہا ہے۔ اب جناب آگے آگے وہ شخص ہے اور پیچھے یہ گھوڑ سوار ہے، اس کو مار رہا ہے اور وہ بندہ دوڑ رہا ہے۔ اب جب دوڑتا ہے وہ فغاں کرتا ہے کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اب یہاں میں مولانا روم کے شعر پڑھنا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے بانگ بھی زد کہ امیر آخر چرا قصد من کر دی تو نادیدہ جفا۔ وہ کہتا ہے امیر، ہے شاہ سوار، میں نے کیا خطا کی ہے کہ تو بغیر کسی وجہ کے مجھ پر یہ جفا والا سلوک کر رہا ہے، مجھے مار پیٹ رہا ہے، کوڑے برسا رہا ہے مجھ پہ، کیا مجھ سے خطا کیا ہوئی؟ مجھے پہلے یہ تو بتاؤ میں نے غلطی کیا کی ہے؟ گر تورا از اصل است با جانم ستیز تے وزن یک بار گی خونم بریز۔ اگر ہماری کوئی پرانی دشمنی چلتی آ رہی ہے امیر، ہے شاہ سوار، اگر تو کوئی ایسا مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کا مجھے نہیں پتا اور واقعی دشمنی کی کوئی بنیاد ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مار رہا ہے، تو ایک مہربانی کر، تلوار تیرے پاس ہے، تلوار کھینچ اور میرا سر قلم کر دے، مجھے اس عذاب سے بچا۔ ننگے پاؤں، جنگل ہے، بیابان ہے، جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، میں دوڑ رہا ہوں اور تم مجھے پیٹتے چلے جا رہے، نہ وجہ نہ سبب۔ شوم ساتھ کے شدم بر تو پدید ہے خنک آرا کے روئے تو ندید۔ وہ کیا منحوس وقت تھا کہ تیری مجھ سے ملاقات ہوئی، تو میرے پاس سے گزرا اور تو نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جس نے تیری شکل نہیں دیکھی۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ جس طرح سے مولانا بیان کر رہے ہیں، ایک فطری تقاضا ہے، ایک فطری امر ہے کہ اچانک آپ کا ایک شخص کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ ماضی نہ حال، نہ کوئی تعلق نہ کچھ، اور وہ شخص آپ کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر دے تو کیا رد عمل ہوگا؟ وہی رد عمل وہ سویا وہ شخص جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، مولانا فرماتے ہیں وہ گالم گلو جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس ترکی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ترکی سوار پہ، اس شاہ سوار پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس نے ایک ہی کام پکڑا، اس کو پیٹ رہا ہے اور دوڑا رہا ہے۔ دوڑتے 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 اچانک وہ ایک سیب کے درخت کے نیچے جا پہنچتے ہیں اور وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے گلے سڑے سیبوں کا۔ وہ اس کو کہتا ہے تو رک جاؤ، وہ رک جاتا ہے، کہتا ہے سیب کھاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا غلطی؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں سیب کھاؤ، مارتا ہے اس کو۔ وہ گلے سڑے سیب اس کو کھلاتا ہے، اتنے کھلاتا ہے کہ اس کے منہ سے سیب گرنے لگتے ہیں، اس کا پیٹ سوج جاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، کہتا ہے بھاگو، پھر اس کو دوڑاتا ہے۔ حتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے جب اتنے اس طرح کی غذا بھی کھائی ہوئی ہو جو طبیعت آپ کی نہیں چاہتی، تو ابکائیاں ہی آنی ہیں نا، قے ہی آنی ہیں، اور جسم بھی نڈال ہو چکا ہو۔ اب جب وہ نڈال ہو کے گر پڑتا ہے تو اس کو قے آنی شروع ہوتی ہے۔ جب قے آنی شروع ہوتی ہے تو اب وہ پہلے تو سیب اس کے پیٹ سے نکلتے ہیں، گلے ہوئے جو کھایا تھا وہ نکلتا ہے، اور آخر میں وہ سانپ نکلتا ہے جو اس کے ناک کے تیز سے اس کے اندر گھستا ہے۔ جیسے ہی اس سانپ کو دیکھتا ہے تو وہ تو لرز جاتا ہے، یہ کیا میرے ساتھ ہوا؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں مولانا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے گفت تو خود جبریل رحمت یا خداوند و ولی نعمت ہے، مجھے مارنے والے تو میرا دشمن نہ تھا، تو میرے لیے جبریل تھا، تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ تھا، تو میرے لیے خداوند نعمت تھا، تو رحمت بن کے میرے لیے آیا۔ پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ شون ساعت کے شدم بر تو پدید اے خنک آن راہ کے روئے تو ندید۔ وہ بڑی بد نصیب اور منحوس ساتھ تھی جب تو مجھے ملا، تو میرے پاس آیا، اور خوش نصیب ہوئے جس نے تجھے نہیں دیکھا۔ اور جب وہ سانپ اس کے اندر سے نکلتا ہے، اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے اے مبارک ساتھ ایک دیدیم مردہ بودم جان نو بخشید یم۔
وہ بہت مبارک وقت تھا جب تو میرے پاس آیا. میں لاش تھا کیونکہ موت کا سامان میرے پیٹ میں جا چکا تھا. تو نے مجھے نئی زندگی دے دی, تو نے مجھے حیات نو دے دی. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ تو مرا جویاں مثال مادراں من گریزاں است ماند خراں. تو میری پرورش نگہداشت اور میرا خیال ماں کی طرح رکھ رہا تھا, اور میں تجھ سے اس طرح بھاگ رہا تھا جس طرح مالک سے گدھا بھاگتا ہے. اب وہ اس کی ساری کیفیت بدل جاتی ہے. اب وہ اس کو جو شاہ سوار ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی میں تیری بہتری کے لیے تجھے مار رہا تھا. اگر تجھے پہلے جو بتا دیتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتا, پھر تیرے ہوش حواس برقرار رہنے تھے. اب مولانا فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے طریقہ تربیت کا, یہ ہوتے ہیں مربی, یہ ہوتا ہے بڑا پن, یہ ہوتے ہیں مصلحین قوم, یہ ہوتے ہیں مرشدان کرام کہ وہ اپنے زیر تربیت لوگوں کے, اپنے فالورز کے جو عیب ہوتے ہیں, جو نقص ہوتے ہیں, جو بیماریاں ہوتی ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دور کرنے کا اسباب فراہم کرتے ہیں, سامان کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں. انہیں سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جس کی اصلاح کی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ ان کو کیا رد عمل, ان کے کس رد عمل سے ان کو اس کا سامنا کر رہے ہیں, اس کو رسپونڈ کیسے کر رہے ہیں, اور جواب میں کیا ان کو دے رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصود اس پیش نظر جو سامنے جو شخص ہے اس کی صحت ہوتا ہے, اس کی بھلائی ہوتی ہے, اس کا تزکیہ ہوتا ہے, اس کے باطن کی صفائی ہوتی ہے, اس کے مستقبل کی بہتری ہوتی ہے, اس کے مقدر کی یاوری ہوتی ہے. اس کے لیے وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے تاکہ اس شخص کی اصلاح نہ ہو جائے, اس کی بیماری شفا میں نہ بدل جائے. تو ناظرین کرام, اس حقائق کے اندر بہت سے مفاہیم اور بہت سے معانی چھپے ہوئے ہیں. سر دست جس نقطے کی طرف ہم اس نشست میں اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا بتاتے ہیں اگر آپ نے اصلاح کے منصب پہ بیٹھنا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں, پھر آپ نے کس طرح کانٹوں پہ چلنے کا راستہ چن لیا ہے. اب آپ کو طعن و تشنیع کے لیے, آپ کو گالم گلوچ کے لیے, آپ کو سخت تنقید کے لیے تیار رہنا ہے. اور مولانا کی اپنی زندگی اس کا مظہر تھی ناظرین کرام. اب مولانا کو دیکھیں نا کہ کس طرح کی مشکلات انہیں اپنے خاندان سے, باہر سے, ہر ایک سے پیش نہیں آئیں, اور کس طرح کی انہوں نے تنقیدیں برداشت نہیں کی, کس طرح کے الزامات برداشت نہیں کیے. لیکن مولانا کی حیثیت بالکل سوسائٹی میں ایسی رہی, سوئے مادرا کہتی مارت کنت, میرے پاس آ, ماں کے پاس آ کہ ماں تیری تیمارداری کرے. جس طرح ماں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے, مولانا اسی طرح اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے لیے تھے. اور اپنی صرف انہوں نے تعلیم نہیں دی, مثنوی میں ہی نہیں لکھا. ناظرین کرام, انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا. اب دیکھیں نا, کچھ علماء مولانا کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو بڑا حجت الاسلام سمجھتے ہیں اور اسلام کا بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں, لیکن آپ نے کیا راستہ پکڑا ہوا ہے؟ جو بندہ آتا ہے آپ اس سے متفق ہو جاتے ہیں, ہر بندے کے ساتھ چل پڑتے ہیں, ہر بندے کے ساتھ آپ جناب علی خوشبو سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. یعنی آج کے الفاظ میں اگر کہیں تو سنی ہو, وابی ہو, کوئی بھی ہو, سب کو آپ عزتیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اور ساتھ ہی گالم گلوچ شروع کر دی. مولانا کو جو مغلظات وہ کہہ سکتے تھے غصے میں کہتے چلے گئے. جب وہ آرام سے فارغ ہوئے تو مولانا نے فرمایا علامہ صاحب یہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں نا, میں اس سے بھی متفق ہوں. بس اب ان کا جتنا غصہ تھا وہ بھی دور ہو گیا اور کچھ کہنے کے لیے واقعی ان کے پاس نہیں بچا. ناظرین کرام, یہی وجہ ہے کہ جب مولانا کا انتقال ہوا تو شاید تاریخ اسلام کے چند ایک بڑے جنازوں میں سے مولانا کا جنازہ تھا. مسلمان, غیر مسلم, یہودی, عیسائی, کون شخص ہے, کون سا مذہب ہے جو مولانا کے لیے رو نہیں رہا تھا. اور جب بڑے بڑے لوگوں نے عیسائی علماء سے, اس دور کے غیر مسلم کے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے, ہمارے تو مولانا ہستی ہیں, ہمارے لیے ایک رہنما ہیں, ہمارے لیے ایک ریفرنس ہیں, بڑا حوالہ ہیں,
جو اٹھ گئے، ہم محروم ہو گئے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر تمہارے لیے مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، تمہارے لیے مولانا موسیٰ اور عیسیٰ تھے، ہم اس لیے رو رہے ہیں۔ تو یہ جو کریکٹر ہے ناظرین کرام، اس کریکٹر کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کے اندر۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پہ ہے اتنا ہی عدم برداشت کا نمونہ بنا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور یہ جو تعلیم ہے اصل تصوف کی، صوفیاء کی، یہ سارے کا سارا عمل کا معاملہ ہے، کریکٹر کا معاملہ ہے، رویے کا معاملہ ہے۔ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں اور کرنے کے معاملات ہیں۔ اور یہ مولانا کی مثنی سے ہمیں اس عقائد کے بارے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں عارفین کی اور ان اہل حکمت، اہل معرفت اور اہل نظر ہستیوں کی جو حکمت کی آموز باتیں ہیں، پیغامات ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔